پاکستان کی یوتھ جو ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے اور بہت ترقی کر سکتی ہے اگر وہ شارٹ کٹس استعمال کرنا بند کر دیں. یہ ٹینڈنسی انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم ایسا ہے, سفارش کا نظام ہے, انفیئر مینز یوز کرنے کا نظام ہے. اگر ہماری یوتھ انفیئر مینز کو استعمال کرنا بند کر دے, شارٹ کٹس کو استعمال کرنا بند کر دے, تو اس جیسی نوجوان نسل کوئی نہیں ہے. میرا نام ڈاکٹر جمیل احمد ہے. میں آج کل ایڈیشنل IGP حیدرآباد ریجن ہوں. میرا تعلق 17th کامن سے ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہوتے ہیں CSS جنہوں نے کیا ہوتا ہے, اور 1989 کے اینڈ میں نے سروسز جوائن کی تھیں, سول سروسز اکیڈمی کو جوائن کیا تھا اور لاہور میں ہماری ٹریننگ ہوئی تھی. بیسیکلی آئی بلانگ ٹو ساہیوال پنجاب, اور میں نے FSc وہیں سے کی تھی, گورنمنٹ ڈگری کالج ساہیوال سے. اور اس کے بعد مجھے سلور میڈل ملا تھا, ٹاپ 20 میں تھا ملتان ڈویژن میں. تو اپنے رزلٹ کی بنیاد پر مجھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, جو اب یونیورسٹی ہے تب کالج ہوتا تھا, اس میں ایڈمیشن مل گیا تھا اور میں نے وہاں سے گریجویشن کی. اسکول میں اور کالج میں میں نے پڑھائی کے علاوہ سپورٹس میں بھی بھرپور حصہ لیا. میں اسکول کی ہاکی ٹیم کا بھی کیپٹن تھا, گورنمنٹ ہائی اسکول ساہیوال, اور اسی طرح گورنمنٹ ڈگری کالج ساہیوال کی ہاکی ٹیم کا بھی کیپٹن تھا, اور بہت سے ٹورنامنٹس کھیلے اور جیتے اور ہارے بھی, جیسے کہ اسپورٹس میں ہوتا ہے. تو میٹرک میں بھی مجھے ٹیلنٹ اسکالرشپ ملا تھا, میری ٹاپ 10 میں پوزیشن تھی ملتان ڈویژن میں, اسی طرح FSc میں بھی. اس کے علاوہ میں ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ میں یا جو اسپیچ کانٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں بھی حصہ لیتا رہا اور جیتا رہا. اردو تقاریر بھی کی, انگلش تقاریر بھی کی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں حصہ لیا. ہاکی کے علاوہ بھی ساری سپورٹس جو اویلیبل تھیں وہ کھیلیں, جس میں کرکٹ, سوئمنگ, لان ٹینس, اسکواش, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس وغیرہ شامل ہیں. تو بنیادی طور پر دو ہی میں کام کرتا رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ, وہ تھا پڑھائی اور سپورٹس. تو I had a very busy and active and kind of dynamic life. تو گریجویشن کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد میں نے ایک PCS پنجاب کا ایگزام تھا, جس میں 1000 پوسٹیں اویلیبل تھیں ڈیمونسٹریٹرز کی اور میڈیکل آفیسرز کی پنجاب میں. اس میں حصہ لیا اور اس میں 3-4 ہزار ڈاکٹروں نے حصہ لیا. میری 9ویں پوزیشن آئی, اور جو پہلے 10 لوگ تھے پنجاب میں ان کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ڈیمونسٹریٹر یعنی ایز ٹیچر جاب کی آفر ہوئی, جو میں نے بہت خوشی سے ایکسیپٹ کی, کیونکہ وہ اس وقت میرا ڈریم جاب تھا اور میں بہت خوش ہوا. مجھے لگا جیسے میں چاند پہ پہنچ گیا ہوں. تو جب ہم نے امتحان وغیرہ فائنل پروفیشنل دے دیا تو ہمارے پاس کوئی 3 مہینے تھے, اور میرا روم میٹ جو تھا ڈاکٹر سہیل ریاض, فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے, اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بڑا کین تھا CSS کرنے کے لیے, اور چونکہ ہم نے چاروں پروفیشنل ایگزامینیشنز اکٹھے تیاری کر کے دیے تھے, ہم بڑے گہرے دوست تھے, تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے CSS کے امتحان میں بھی کمپنی دو. تو میں نے اس سے ایگری کیا. ہم ناردرن ایریاز کی سیر پہ چلے گئے 10 دن کے لیے. واپس آ کے ہمارے پاس لیٹرلی 3 مہینے تھے, اور ٹورڈز دی اینڈ فلڈز بڑے آئے تھے اس سال, تو 15 دن یہ لیٹ ہو گئے, تو ہمارے پاس 3.5 مہینے ہو گئے. تو سارے سبجیکٹس نئے تھے, جن میں ہسٹری آف USA, پولیٹیکل سائنس, جرنلزم, پنجابی, اور جو سارے باقی کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ شامل تھے. تو ہم نے پرانی انارکلی سے, مجھے ابھی بھی نام یاد ہے, یونین بک ڈیپو تھا, وہاں جا کے ہم نے اپنے سبجیکٹس اس کو بتائے, تو اس نے ہمیں 2 بنڈل بنا کے دے دیے. وہ کتابیں ہم لے آئے. ان تمام سبجیکٹس کا میڈیسن سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور سب نئے سبجیکٹس تھے, اور ہمارے پاس کوئی ٹیچر نہیں تھا, کوئی اکیڈمی نہیں تھی. تب ان اکیڈمیوں کا اتنا کوئی رواج نہیں تھا. تو ہاسٹل میں ہی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے بیٹھ کے ہم نے تیاری کی, لیکن بہت محنت کی. ڈیلی ہم کوئی 14-15 گھنٹے پڑھتے تھے. تو خود ہی یہ سب سبجیکٹ پڑھ کے جو بھی سمجھ آیا امتحان دے دیا, اور ہم دونوں نے اللہ کے کرم سے ریٹن ایگزام کلیئر کر لیا. اس کے بعد
مجھے میڈیکل کے جاب کی آفر ہو گئی. میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں فارماکالوجی کا سبجیکٹ جو کہ میڈیسنز کے ساتھ ڈرگس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, ان کی تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, تو میں MBBS کے اسٹوڈنٹس کو وہاں پڑھانے لگ گیا. اسی دوران مجھے انٹرویو کی کال آئی CSS کے, اور میں نے بالکل بغیر کسی خاص ایفرٹ یا تیاری کے انٹرویو دے دیا. یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ انٹرویو میں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور میری پاکستان میں 4تھی پوزیشن آئی تھی, جس کی وجہ سے ریٹن میں جو میرے نسبتاً نمبر کم تھے, بیکاز میرے پاس تھے ہی 3.5 مہینے تیاری کے لیے اور سب سبجیکٹ بالکل نئے تھے, زندگی میں کبھی پڑھے نہیں تھے, تو اس کی کمی پوری ہو گئی اور مجھے میری پسند کا سروس گروپ 12 گروپس میں سے پولیس مل گیا, جو کہ سندھ میں اور پنجاب میں بہت پاپولر ہے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں CSS کے. پھر مجھے سول سروسز اکیڈمی سے لیٹر آ گیا کہ 18 نومبر سے شروع ہو رہی ہے ٹریننگ, تو آپ جوائن کر لیں. تب میں سیریس ہوا اس کے بارے میں, اور میں نے اپنے پروفیسر صاحب سے پوچھا, چیمہ صاحب ان کا نام تھا, کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ فی زمانہ یہ بہتر ہے آپ جوائن کر لیں, اور اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ 1 سال کے اندر واپس آ سکتے ہیں. آپ کا لین جیسے کہ ٹیکنیکلی کہتے ہیں 1 سال تک رہے گا. اگر آپ اس سے پہلے آ جائیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ رکھ لیں گے, ورنہ پھر آپ وہیں پہ رہیے گا. مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی فرینکلی. میں نے پھر اپنے پرنسپل سے بھی یہی سوال کیا, ان کا بھی مور اور لیس یہی جواب تھا. تو پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, میں مطمئن ہو گیا اور میں نے سول سروسز اکیڈمی لاہور میں جوائن کر لی. وہاں پہ پھر پورے پاکستان سے آفیسرز تھے, زیادہ تر سویلینز تھے, کچھ فوجی تھے. پھر ٹریننگ کا اپنا مزہ تھا. رمضان میں ہم نائٹ کرکٹ کھیلتے تھے, پھر پاکستان کے ٹورز, سارے پاکستان کے VIPs سے ملاقاتیں, پھر مزہ آنے لگ گیا, انجوائے کرنے لگ گئے. اور میں نے دیکھا کہ لوگ بھی اب پہلے سے کہیں زیادہ عزت کرنے لگے ہیں. ایز اے ڈاکٹر اتنی عزت شاید وہ نہیں کرتے تھے جتنا ایز این انڈر ٹریننگ ASP کی جانے لگی. تو مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی جاب کی فائل بند کرانے میں گیا ایز این انڈر ٹریننگ ASP, تو وہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جہاں جانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی, پاس لینا پڑتا تھا, ویٹ کرنا پڑتا تھا, کلرک بادشاہ بھی نہیں ملتے ہوتے تھے. تو اس دن سب کچھ پلک جھپکتے میں ہو گیا, اور انہوں نے مجھے میری فائل بھی پکڑنے نہیں دی کہ صاحب آپ کیوں فائل ہولڈ کریں گے. تو یہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہماری سوسائٹی ہے. انہوں نے کہا آپ صاحب بن گئے اور آپ فائل ہم آپ کی پکڑ کے آپ کے ساتھ چلیں گے. اور میرا فوراً کام ہو گیا, میری فائل کلوز ہو گئی. اور تو میری پہلی ایلوکیشن سندھ میں ہوئی ایز ASP. میں نے آپٹ کیا سندھ کے لیے کیونکہ اس کا کلچر پنجاب سے ملتا جلتا ہے, اور میں نے UT شپ میرپور خاص میں اور دادو میں کی. فیاض لغاری صاحب میرپور خاص میں اور اختر علی جامری دادو میں میرے SSP تھے. دونوں بہت ہی اچھے اور کائنڈ آفیسرز تھے. UT شپ میں ہم نے دادو کے جنگلوں میں اینٹی ڈیکوائٹی آپریشن بھی کیا, ڈاکو مارے بھی. بہرحال ٹریننگ مکمل ہو گئی تو پھر میں FC میں چلا گیا, اور 1 سال میں نے گزارا سوات میں, کچھ ٹائم شب قدر میں جو پشاور کے قریب ہے, اور 11 مہینے سوات میں. تب سوات بالکل پرامن تھا, اور ہم خوب گھومتے پھرتے تھے اور پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے, اور 13,000 فٹ پہ ہم نے لیکس دیکھی, اور جن کے کوئی نام نہیں, جن پہاڑوں کے بھی کوئی نام نہیں, جہاں کوئی جاتا نہیں. صرف ہم چونکہ وہاں نوکری کر رہے تھے اور ہماری وہاں ڈیوٹی ہوتی تھی تو ہم چلے جاتے تھے. بہت انجوائے کیا. سوات کے جو آڑو ہیں وہ بہت مزیدار ہیں اور بہت مشہور ہیں, آپ بھی کھائیے گا. تو 8 نمبر مجھے اب بھی یاد ہے, وہ براؤن جوسی آڑو ہوتے ہیں, میرا خیال اس سے اچھا پھل شاید دنیا میں کوئی نہیں ہے. اینی تو پھر میں واپس آ گیا. میری پہلی پوسٹنگ ڈگری میں ہوئی, جو کہ میرپور خاص کا ایک سب ڈویژن ہے, جو اب بھی ایز ایڈیشنل IG حیدرآباد ریجن میری جورسڈکشن میں ہے. اور یہاں پوسٹنگ کے بعد سب سے پہلے میں جس سب ڈویژن میں گیا وہ ڈگری تھا, اور وہاں میں اس پریس کلب میں بھی گیا. چھوٹا سا پریس کلب ہے وہاں پہ ایک بازار کے بیچ میں ایک نکر پہ, اور ان سے میں ملا, اور پرانے دوستوں سے جن میں زیادہ تر ڈاکٹرز تھے, ڈاکٹر نعیم ایک ہیں وہاں کے, ان سے ملا, تو بڑا مجھے اچھا لگا. اینی وے میں نے عمر کوٹ پھر نیکسٹ پوسٹنگ کی. پھر میں کراچی چلا گیا, ASP ہیڈ کوارٹرز ملیر. پھر وہاں سے میں UN مشن پر موزمبیق چلا گیا 94 میں. وہاں میں نے کچھ وقت گزارا. وہیں سے میں بوسنیا کے لیے سلیکٹ ہو گیا, لیکن بیچ میں 1 مہینے کا وقفہ تھا, تو انہوں نے ہمیں
ٹکٹ دے کے پاکستان بھیجا کہ آپ اپنی فیملی سے مل آئیں. لیکن یہاں آنے کے بعد نصیر اللہ بابر صاحب جو انٹیریئر منسٹر تھے, میجر جنرل ریٹائرڈ, انہوں نے کہا کہ ایک ہی مشن ایک آفیسر کرے گا اور اگلے مشن پہ نئے لوگ جائیں گے. حالانکہ ہمیں UN نے سلیکٹ کیا ہوا تھا اور ہم صرف چھٹیاں گزارنے آئے تھے, لیکن انہوں نے ہمیں نہیں جانے دیا. یہ ایک مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں بوسنین مشن نہیں کر سکا. اگر میں وہ بھی کر لیتا تو مجھے UN میں بعد میں کوئی جاب بھی مل سکتی تھی. اینی وے وہ قسمت کے کھیل ہوتے ہیں. تو واپس میں آیا تو ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ایڈیشنل SP لگا, پروموٹ ہو گیا, اور پروموشن کے فوراً بعد میری شادی ہو گئی, اور شادی کے 10 دن بعد میری ٹرانسفر پنجاب ہو گئی. تو بیگم کا قسمت مقدر, وہ لاہور کی ہے تو مجھے پھر لاہور لے گئی. تو پھر میں نے کوئی 13-14 سال پنجاب میں گزارے, اور وہاں پر 5 ڈسٹرکٹس میں نے کمانڈ کیے. پہلا ضلع مظفر گڑھ تھا, اور دوسرا ضلع میرا ساہیوال جو میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے. 2000 میں وہاں پہ رہا. پھر وہاڑی رہا. وہاڑی کے بعد اسپیشل برانچ فیصل آباد ریجن رہا, جس میں فیصل آباد ڈویژن اور سرگودا ڈویژن تھے. وہاں سے میری پھر ڈسٹرکٹ خانیوال میں ایز ڈسٹرکٹ SP پوسٹنگ ہو گئی. وہاں میں 2 سال رہا. اس کے بعد مجھے اکھاڑا ڈسٹرکٹ SP پوسٹنگ ہو گئی. کچھ وقت میں نے وہاں گزارا. تو سب سے پہلے میرا ضلع مظفر گڑھ تھا 97-98 میں, اور اس سے پہلے میں ایز ایڈیشنل SP لاہور بھی رہا, DG خان بھی رہا, اور جنگ بھی رہا. سارے ضلع ولے کرنے کے بعد 10 سال صدرن پنجاب میں, جو کہ سیکٹیرین ٹیررزم کا ہاٹ بیڈ تھا, گزارنے کے بعد میں پھر لاہور آ گیا. اور پھر 2 سال میں ایز SSP ایڈمنسٹریشن رہا اسپیشل برانچ میں, اور 2 سال میں SSP اسپیشل برانچ لاہور ریجن رہا, جو کہ بڑا ایکٹیو کام تھا. بڑا اس میں ڈیوٹیز ہوتی تھیں, اور پریزیڈنٹ مشرف صاحب آتے ہوتے تھے, ان کے ساتھ ہم ڈیوٹی کرتے تھے, باقی VIPs کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر جب میری ایز DIG پروموشن ہوئی, تو چونکہ مجھے کوئی 13-14 سال پنجاب میں ہو گئے تھے, تو 10 سال کے بعد یہ خطرہ نظر آنے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کو اپنی مرضی سے کسی بھی دوسری جگہ, کسی دوسرے صوبے میں بھیج سکتی ہے. تو میں خود ہی آپٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ میں چلا گیا, اور انٹیلیجنس بیورو میں نے 4 سال گزارے. 2 سال اسلام آباد میں اور 2 سال لاہور میں. پھر سندھ پولیس کی طرف سے میری ریکویزیشن آئی جب کراچی آپریشن شروع ہوا, کیونکہ وہ IG صاحب جو اقبال محمود صاحب تھے, ان کی ٹریننگ ہمارے ساتھ ہوئی تھی. وہ گریڈ 18 میں پولیس میں آئے تھے, تو ہم سے 5 سال سینئر تھے. تو انہوں نے مجھے کراچی بلا لیا. 2014 میں کراچی آ گیا, جون کے اینڈ پہ. اس کے بعد سے میں یہاں ہوں. تو میرے آنے کے 3 دن بعد IG صاحب OST بن گئے, اور میں یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا. میں 3 مہینے پوسٹنگ کا انتظار کرتا رہا. پھر میری DIG ٹریننگ سندھ پوسٹنگ ہوئی. 7-8 مہینے میں نے یہ جاب کیا. اس کے بعد میری بڑی اچھی پوسٹنگ ہوئی, بڑی پریسٹیجیس ہائی پروفائل. وہ تھی DIG ساؤتھ زون کراچی, جو شاید DIGs کی پوسٹنگز میں ون آف دا بیسٹ ہے. اس کو میں نے بہت انجوائے کیا. اس میں نے بہت سے ڈگنیٹریز کے ساتھ ریلیشنز میرے اسٹیبلش ہوئے. میڈیا کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن میرا اسٹیبلش ہوا, اور میں بہت زیادہ میڈیا پہ آتا تھا, ہر طرح کے پروگرامز میں, مارننگ شوز میں بھی, اور کرنٹ افیئرس کے پروگرامز میں بھی, پریس کانفرنسز, آن ڈیوٹی فیلڈ میں بھی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتے تھے, انکاؤنٹرز ہوتے تھے, اس میں بھی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن رہتا تھا. میڈیا نے مجھے بڑا سپورٹ کیا, بہت مجھے پروجیکٹ کیا, اور میں نے بھی کوشش کی کہ پولیس کا جتنا سافٹ امیج میں میڈیا پہ اجاگر کر سکتا ہوں وہ میں کروں. تو اس کے بعد پھر میں DIG CIA کراچی بھی رہا, پھر میں DIG ٹیکنیکل اینڈ ٹرانسپورٹ رہا. پھر میری پروموشن ایز ایڈیشنل IG ہو گئی, اور کچھ دن ایڈیشنل IG ٹریفک سندھ رہا. پھر وہ پوسٹ کنورٹ ہو گئی ایڈیشنل IG سکھر ریجن میں, تو میری پوسٹنگ سکھر میں ہو گئی, اور میں لاڑکانہ ڈویژن اور سکھر ڈویژن کی پولیس کو سپروائز کرتا رہا. 1 سال سے زیادہ میں وہاں رہا. پھر وہاں سے پچھلے سال مارچ میں میری پوسٹنگ ایڈیشنل IG CTD ہو گئی سندھ. پھر میں کورونا کا جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے اس میں رہا کراچی میں. وہ بڑے عجیب دن تھے, کوئی کسی کو ملتا نہیں تھا, کوئی کسی کے پاس آتا جاتا نہیں تھا. بہرحال ہم اپنا کام کرتے رہے, اور پھر اگست جو لاسٹ تھا اس کے اینڈ پہ میری پوسٹنگ یہاں پر ہو گئی. یہ پوزیشن ویکنٹ ہو گئی تھی تھیبو صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد, تو مجھے یہاں بھیجا گیا. تو 28 اگست سے اب تک میں یہاں پہ ہوں,
اور یہ بڑی اچھی پوسٹنگ ہے، یہ بڑا اچھا علاقہ ہے۔ سکھر کی جو پوسٹنگ تھی وہ ٹف تھی، وہاں پر جنگلوں میں ڈیکوائٹ سے بھی لڑنا پڑتا تھا، ٹیررسٹ سے بھی لڑنا پڑتا تھا، وہاں پر ٹرائبل فیوڈز بھی ہوتے تھے، وہاں پہ بہت سارے خواتین کے بڑے سینسیشنل کرائم ہوتے تھے، جس میں کاروکاری، ونی، وٹا سٹا سے ہونے والے ایشوز، اور ہیرسمنٹ آف ویمن اینڈ ابیوز آف چلڈرن بہت کامن تھا۔ تو ان تمام فرنٹس پہ ہم نے بڑی لڑائی کی۔ میں نے وہاں بھی تمام اضلاع میں ویمن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیلز قائم کیے اور ان کا انچارج خواتین پولیس آفیسرز کو لگایا، جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور پولیس کے امیج کو بہت امپروو کیا۔ پھر یہاں آ کے بھی میں نے جن اضلاع میں ویمن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیلز نہیں تھے وہ میں نے اسٹیبلش کیے، وہ بھی اب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پولیس کا امیج بہت بہتر کر رہے ہیں۔ میں نے ویمن اینڈ چلڈرن پولیس اسٹیشنز کو بھی ایکٹیو کیا ہے۔ اب میں وہاں پہ چلڈرن کارنر بھی بنانے جا رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ جو بچے آئیں گے ان کے لیے ایک کھیل کا ماحول ہو، ایک تفریح کا ماحول ہو اور وہ ذہنی سکون حاصل کر سکیں۔ تو سول سوسائٹی کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے، جتنی بھی آرگنائزیشنس ہیں ان سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ جو بھی امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے، اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ تو اسی طرح مختلف ایام جو خاص طور پہ بچوں کی ویلفیئر کے اور خواتین کی ویلفیئر کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس کو میں محکمہ پولیس کے افسران کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کرتا ہوں سول سوسائٹی کے ساتھ، تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور جو تھوڑا فاصلہ ہے پولیس میں اور عوام میں وہ کم ہو اور پولیس کا امیج بہتر ہو اور ہم بہتر کمیونٹی پولیسنگ کر سکیں۔ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ میرا جو دوسرا واحد شوق ہے وہ ایکسرسائز ہے، وہ میں ریگولرلی کرتا رہتا ہوں۔ اب سپورٹس تو نہیں کھیل سکتے، ایسے عہدے پہ ہیں، بٹ میں اپنی جم ٹریننگ، کارڈیو ٹریننگ کر لیتا ہوں، ویٹ ٹریننگ کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعض اوقات حیدرآباد کلب میں جا کے واک اینڈ جاگ بھی کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ اس جاب کی وجہ سے مجھے پوری دنیا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اور 5 بر اعظم میں نے وزٹ کیے ہیں، اور بہت دور دور تک، جیسے ارجنٹینا ہے یا آسٹریلیا ہے یا امریکہ ہے، کینیڈا ہے، پھر یہ نزدیک والا یورپ سارا دیکھا ہے، یو کے دیکھا ہے، مڈل ایسٹ دیکھا ہے، چائنا دیکھا ہے۔ چند ایک ملک رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہوپ فلی ان کا بھی چانس دے گا، اس میں رشیا اور جاپان ہے جہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سروس، آئی ایم پراؤڈ آف مائی جاب، آئی ایم پراؤڈ آف مائی یونیفارم، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی کچھ ایسے لوگوں کی مدد کر دوں جن کے پاس نہ کسی کا کارڈ ہوتا ہے، نہ جو کسی سے مجھے فون کرا سکتے ہیں، جن کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی، بس میرے پاس آتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں میں ان کو عزت دوں، کرسی پہ بٹھاؤں، ان کی بات سنوں اور ایسی ڈائریکشنز دوں کہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں۔ خاص طور پہ جو خواتین میرے پاس آتی ہیں، جو بچے میرے پاس آتے ہیں، اور 80-90% کیسز میں صرف ہمارے ان کے ایشوز میں انوالو ہو جانے سے ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کے لیے ایک آسیب بنے ہوتے ہیں، ایک شیطان بنے ہوتے ہیں، ایک جن بنے ہوتے ہیں، ہمارے صرف بلانے سے سیدھے ہو جاتے ہیں 80-90% کیسز میں۔ تو اسی سے بہت سی خواتین کو، بچوں کو ریلیف مل جاتا ہے۔ تو یہ میں ڈیلی کرتا ہوں، اور آئی بیلیو کہ وہ میرے لیے دعا کرتے ہوں گے، اور ان کی دعاؤں سے جو بلائیں مجھ پہ نازل ہو سکتی ہیں وہ دور رہتی ہیں۔ ہمارا جاب ذرا مشکل ہوتا ہے، ہم نے دہشت گردوں سے بھی نمٹنا ہوتا ہے، ہم نے ہائی پروفائل کرمنل سے بھی نمٹنا ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات پرسنل دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ پھر ان غریب لوگوں کی دعائیں ہیں جو وہ بہت جینرسلی دیتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہم پہ رہتا ہے، اور اگر ہمیں کبھی ہم پر کوئی حملہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو دیٹ واز اباؤٹ می۔ ہم پاکستانی ہیں، آئی ایم اے ویری پراؤڈ پاکستانی، آئی لو مائی کنٹری اینڈ آئی لو مائی نیشن، اور کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی 73 سال میں کرنی چاہیے تھی، یا جتنی دوسرے ملکوں نے جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے یا آگے پیچھے آزاد ہوئے تھے، جیسے چائنا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ملیشیا ہے، انہوں نے کی ہے۔ بات درست ہے، بٹ اسٹل میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں، پوری دنیا میں نے پاکستانیوں کو کام کرتے دیکھا ہے کہ ٹیلنٹ میں یہ کسی سے کم نہیں۔ ہمارے ہاں بس تھوڑا ایجوکیشن کمزور ہے، ہیلتھ کمزور ہے ڈپارٹمنٹ۔ ہمیں ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ خاطر خواہ فنڈز سپینڈ کرنے ہوں گے، ان کو بہتر کرنا ہوگا۔
تو پاکستانیوں کے اندر آئی کیو کی اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان کی یوتھ جو ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے اور بہت ترقی کر سکتی ہے اگر وہ شارٹ کٹس استعمال کرنا بند کر دیں. یہ ٹینڈنسی انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم ایسا ہے, سفارش کا نظام ہے, انفیئر مینز یوز کرنے کا نظام ہے. اگر ہماری یوتھ انفیئر مینز کو استعمال کرنا بند کر دے, شارٹ کٹس کو استعمال کرنا بند کر دے, تو اس جیسی نوجوان نسل کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس 66% لوگ پاکستان میں 30 سال سے کم ہیں, ان میں سے آدھے جو ہیں وہ 15 سے 30 سال کے درمیان ہیں. یہ ہمارا یوتھ پلج ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں. بٹ اس کے لیے ہماری نوجوان نسل کو اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہوگا, سیریسلی پڑھنا ہوگا, جس طرح میں نے میڈیکل میں پڑھا یا جس طرح میں نے CSS کرنے کے لیے پڑھا, یا میری طرح کے اور لوگ جنہوں نے اچیومنٹس اپنی اکیڈیمک لائف میں حاصل کیے انہوں نے کیا, اور آپ کے ارد سوسائٹی میں ایسی بہت سی مثالیں ہوں گی. تو پڑھائی پہ بڑی توجہ دیں, اور جتنا وقت پڑھائی پہ آپ صرف کر سکتے ہیں صرف کریں, اور جب پڑھ رہے ہوں تو صرف پڑھیں اور کوئی آپ کے ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فزیکل فٹنس کا بھی خیال رکھیں, بیکاز دے سے اے ساؤنڈ مائنڈ از آلویز ان اے ساؤنڈ باڈی. تو آپ کو فزیکلی بھی فٹ ہونا ہے, اس کے لیے آپ جو سپورٹس آپ کو پسند ہے, جو ایکٹیو فزیکل سپورٹ ہو وہ آپ کریں. اگر کوئی کھیل کا آپ کے پاس کھیلنے کا موقع نہیں ہے تو کوئی واک اینڈ جاگ ہی کر لیا کریں, کوئی سائیکلنگ ہی کر لیا کریں. ڈو سم تھنگ فزیکل اینڈ اسٹے فٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں نے دیکھا ہے کہ ڈیبیٹس میں حصہ لینا بڑا پریکٹیکل لائف میں ممد و معاون ہے. ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ میں حصہ لیں, اسٹیج شوز میں حصہ لیں, اس سے بڑا بندے میں کانفیڈنس آتا ہے, اسٹیج فرائٹ ختم ہوتا ہے. تو باقی لوگوں کی خدمت کریں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا حصہ بنیں, غریب کمزور لوگوں کی مدد کریں, جو مارجنلائز سیکشنز آف سوسائٹی ہیں, ویک سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, جس میں خواتین ہیں, بچے ہیں, مائنورٹیز ہیں, ٹرانسجینڈرز ہیں, ان کی مدد کریں, ان کا خیال کریں. پازیٹیو ایکٹیویٹیز پہ اپنا کام اپنا ٹائم سپینڈ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپیوٹر کی ایج ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایج ہے, کمپیوٹر کو استعمال کرنا سیکھیں, اسمارٹ فون کو مکمل طور پر پازیٹیولی استعمال کرنا سیکھیں. یہ بہت یوزفل ہے, لیکن اس میں جو الٹی سیدھی چیزیں ہیں اس پہ ٹائم نہ ضائع کریں. اسمارٹ فون اگر آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ علم حاصل کریں, نالج حاصل کریں. اس میں الٹی سیدھے ویڈیو کلپس دیکھنے, تصویریں دیکھنے یا وہ مزاحیہ قسم کی باتیں پڑھنے پہ زیادہ نہ ٹائم ضائع کریں. اس سے گوگل آپ یوز کریں, اس سے آپ اچھی انفارمیشن والی ویب سائٹس وزٹ کریں, نالج لیں, PDF فارم میں بکس ڈاؤن لوڈ کریں, ان کو پڑھیں جو آپ کے کام کی ہیں. تو اگر ہماری نوجوان نسل اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دے, اپنی فزیکل فٹنس پہ بھرپور توجہ دے, تو اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ قوم کوئی نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ اگر ہماری یوتھ ان چیزوں کا خیال رکھے گی, محنت کرے گی, تو پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. نہ صرف پاکستان کا, پاکستانی قوم کا, بلکہ ہماری نوجوان نسل کا بھی, جو ہمارا اصل سرمایہ ہے اس وقت. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنی نوجوان نسل سے کہ پلیز بی سیریس اباؤٹ یور لائف, ہیو فن ان لائف, انجوائے یور سیلف, بٹ ڈو فوکس آن یور اسٹڈیز, ڈو ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ, اوائڈ یوزنگ شارٹ کٹس, اوائڈ یوزنگ انفیئر مینس, بیکاز اٹس اونلی دا ہارڈ ورک وچ پیز. انٹرنیشنلی لیول پہ آپ کو انٹلیکچولی ایکوپ ہونا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. بیسٹ آف لک. پاکستان زندہ باد. سندھ پولیس زندہ باد.